صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، محرم شریف کا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام محرم کیوں رکھا۔ محرم شریف کا مہینہ ہمارے بیچ جب بھی آتا ہے تو ہمارے من میں اپنے اعتبار سے بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن محرم شریف کا مطلب ہی ہے احترام والا مہینہ، عزت والا، حرمت والا، اور یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہود و نصارہ اپنے اپنے موقع پر اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے تاریخ میں بڑی خوشیاں مناتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ کوئی ہیپی نیو ایئر مناتا ہے، کوئی کچھ مناتا ہے، کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کے پہلے مہینے کی شروعات ہی محرم سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب ان کے اپنے مہینے کی، اسلامی سال کے پہلے مہینے کی شروعات ہو تو وہ اس کو بھی سیلیبریٹ کرے، اس پر بھی خوشیاں منائے۔ لیکن جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ جب بھی کبھی ایسی بات آتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب محرم شریف کا مہینہ ہمارے بیچ جلوہ گر ہوتا ہے تو بعض جاہل لوگ یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ غمی کا مہینہ ہے۔ حالانکہ یہ جملہ کہنا ہی غلط ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں، اہل بیت کی محبت میں تم ان کا ذکر سنو، تذکرہ سنو، ان کی سیرت سنو، تمہاری آنکھ نم ہو جائے تو یہ تمہارے ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ محبت کی دلیل حق ہے۔ لیکن اب ذہن میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من مات حب آل محمد مات شہیدہ۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص میرے آل کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اب ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ محرم شریف سے پہلے بے شمار ایسے مسلمان ہیں، نہ انہیں نماز سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ نبی کی سنت سے مطلب ہے، نہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے مطلب ہے، نہ ان کی سیرت سے مطلب ہے، نہ ان کے کردار سے مطلب ہے، نہ ان کے اخلاق سے مطلب ہے۔ لیکن محرم شریف کا جب چاند نکلتا ہے یا اس سے کچھ دن پہلے تو یہ ڈھول والے، یہ تاجیہ والے اور یہ اس مہینے میں جو خرافات کرنے والے ہیں، ان کے نام پہ امام حسین، ان کے لبوں پر امام حسین کا نام کیوں آتا ہے؟ تو کیا یہ سارے لوگ جو محرم کے احترام والے مہینے میں اتنے خرافات کرتے ہیں، ان کو شہادت کا درجہ ملے گا؟ نہیں۔ سب سے بڑی بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو میرے آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے، محققین لکھتے ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے طریقے کو اپنائے یا اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ نشانی ہے کہ حضور کا حلیہ اپنایا جائے، حضور کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ اب بات آتی ہے کہ جب محرم شریف آتا ہے تو وہ جنہیں صحیح سے وضو بنانے کا بھی طریقہ نہیں پتا ہے، وضو میں کئی فرض ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے، غسل میں کئی فرض ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے، شرائط نماز کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا ہے۔ لیکن محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو پھر یا حسین، تو یہ جو ہے محرم کے مہینے میں ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت زندہ ہوتی ہے چاند نکلنے سے کچھ دن پہلے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی محرم شریف کی 10 تاریخ پار ہوتی ہے ہمارے اندر سے وہ چیز ختم، اور پھر یہ جو اپنے آپ کو جھوٹا دعویٰ کرنے والے حسینی ہیں
محرم کے چاند نکلنے سے چند دن پہلے یہ جاگتے ہیں اور محرم کی 10 تاریخ کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ کسی سے محبت کا دعویٰ کرنا اس بات کی نشانی ہونا چاہیے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ طریقہ تمہارے اندر آنا چاہیے۔ آل رسول سے، اہل بیت سے، امام حسین سے محبت کرنے والے اور محبت کا دم بھرنے والے اور محرم شریف میں یا حسین کا نعرہ لگانے والے کچھ تو شرم آنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 5 وقت کی نماز کے علاوہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین سے محبت کرنے والے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کتنے ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب سے بالغ ہوئے، کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی، اس وقت سے اس وقت تک تاریخ یہاں تک بتا رہی ہے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل نماز بھی چھوڑ دی۔ یہ حال تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مقدسہ کی تلاوت سے بڑی محبت تھی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈھول بجا کر یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں اور محرم شریف کے پاکیزہ مہینے میں امام حسین کا نام لے کے کوئی شخص چھتا پیٹے، ماتم کرے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اور کوئی شخص ڈھول بجائے اس واب سے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، تو یہ حسینی کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، امام حسین کو کربلا کے میدان میں جب شہید کیا گیا تو یزیدی لوگ ڈھول بجا رہے تھے۔ پوچھنا یہ تھا، یہ جتنے لوگ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کس خیال میں ڈھول بجا رہے ہیں؟ کیا سوچ کے آپ ماتم کر رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، بلیڈ لگا رہے ہیں؟ یقین مانیے مسلمان ہیں، کل قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سامنا کر لیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ جائیں گے، کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ حسینی جو اپنے آپ کو امام حسین سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ آپ اتنی عظیم ہستی سے محبت کا دم بھرتے ہو، داڑھی چھلا کے آپ نالے میں پھینکتے ہو۔ امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہو، تمہیں نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں پتا ہے۔ امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہو، تمہیں صحیح سے قرآن مقدس کی تلاوت نہیں آتی ہے۔ امام حسین سے محبت کرتے ہو، تمہارے جسم پہ اسلامی لباس بھی نہیں ہے۔ امام حسین سے محبت کرتے ہو، امام حسین نے کبھی اپنے نانا کی ایک سنت کو ترک نہیں کیا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے نبی کی سنت رشتے نکاح کے ادا کرنے میں بھی تم نے طوائفوں کا ناچ کیا، طوائفوں کو نچایا اور اپنے گھر میں ڈی جے بجایا۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ یزید اپنے محلوں میں طوائفوں کے ناچ کو دیکھتا تھا۔ یزید شراب کا عادی تھا، یزید نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، یزید اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا۔ تو یہ جتنے آج کے دور میں خرافات اور الٹے سیدھے کام کرنے والے ہیں، میرے بھائی آپ سے مشورہ ہے، اپنی آخرت نہ خراب کرو۔ امام حسین سے اگر محبت کا دم بھرتے ہو تو تاریخ بتاتی ہے امام حسین کا سر سجدے میں تھا جمعہ کے دن کربلا کے میدان میں،
آپ حالت نماز میں تھے جب ظالم نے آپ کے جسم مبارک سے سر مبارک کو جدا کیا تھا، اور سرکار امام حسین کے سر مبارک کو کاٹ کر جب نیزے پر بلند کیا گیا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا سر سجدے میں تھا تو کٹا، نماز سے محبت تھی، سر سجدے میں تھا، ظالم نے سر کاٹ لیا، سر کاٹا، نیزے پر بلند کیا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا امام حسین نے کربلا کے میدان سے ایک پیغام دے دیا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو نہ نماز چھوٹے نہ قرآن چھوٹے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی ڈھول بجا کے، ماتم کر کے اور سینہ پیٹ کر، خون نکال کر اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے تو یہ اس کی محبت قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور امام حسین نے اگر سوال کر لیا کہ میں نے اپنی آل کو بھی راہ خدا میں خیرات کیا کہ میرے نانا کا دین بچ جائے، بتاؤ تم نے میرے نانا کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم تو محرم میں اپنی جوانی اس لیے چھلکاتے ہیں کہ شاید کسی کی نظر پڑ جائے تو ہم کسی کی نظر میں بہتر ہو جائے۔ ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری جوانی دیکھ لیں۔ ارے یہ جوانی کس کام کی کہ امام حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور اس بندے کو کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی جو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے بھائی، جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو جھوٹا نہ بناؤ، تمہارا دل اور تمہارا ضمیر بھی تم پر لعنت کرتا ہوگا اس وقت جب تم محرم کے پاکیزہ مہینے میں خرافات کرتے ہو سکتا ہو میری بات سے آپ اختلاف کریں، آپ کی رائے مجھ سے نہ ملے، آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے قیامت کے دن آپ اس بات کو یقین جان لیں گے کہ حضرت آپ نے جو بھی کہا تھا یہی صحیح ہے۔ خدا کا واسطہ محرم شریف کو ڈرامہ نہ بناؤ۔ امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار قربان کر دیا اور آج تم نے اس دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور صرف خواہشات نفسانی میں لگے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے نواسوں کے صدقے ہمیں محرم میں خرافات جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔